بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میں واقعی محمد حنیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل۔ ہمارا موضوع ہے مقالہ صوم کا فصل صوم، جو اسباب ممرضہ کے بارے میں ہے۔ اسباب ممرضہ یعنی کہ مرض پیدا کرنے والے اسباب تین ہیں۔ پہلے کو کہتے ہیں سبب بادی، دوسرے کو کہتے ہیں سبب سابقہ، اور تیسرے کو کہتے ہیں سبب واصلہ۔ سبب بادی وہ سبب ہے جو بیرونی سبب ہو، جو بدن کے اندر سے نہ ہو، بدن کے باہر سے ہو، خارجی سبب ہو۔ اور سبب سابقہ پہلے سبب یعنی کہ اجتماع مواد کرتا ہے، اس میں پھر تعفن جو پیدا ہوتا ہے، تب جا کے اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں نا۔ اس کے بعد تعفن کے اوپر پھر واصلہ حملہ ور ہوتا ہے۔ تو یہ تین اسباب جب یہ تین اسباب مرض پیدا کرنے والے تین طرح کے مرض پیدا کرتے۔ ایک طرح کے مرض کو تو کہتے ہیں سوء مزاج، دوسرے کو کہتے ہیں مرض ترکیب، اور تیسرے کو کہتے ہیں تفرق اتصال، یعنی ٹوٹ پوٹ کا مرض پیدا کرنا، یعنی ہڈی سے ٹوٹ پوٹ پیدا کرنا۔ تو جو سوء مزاج ہے، سوء مزاج کی مختصر مگر اہم تعریف یہ ہے کہ مزاج کو خراب کرنا۔ سوء مزاج عربی کا لفظ ہے، مطلب مزاج میں خرابی پیدا کرنا، یا مزاج کو خراب کرنا، یا مزاج کا خراب ہونا۔ سوء مزاج سے پہلے آپ مزاجوں کے بارے میں واقف ہوگے، اور آپ کو انشاءاللہ یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ انسانی مزاج کل چار ہے۔ ایک کو کہتے ہیں گرم، دوسرے کو کہتے ہیں سرد، تیسرے کو کہتے ہیں خشک، اور چوتھے کو کہتے ہیں تر۔ یہ سوء مزاج ان چاروں مزاجوں میں ہوتا ہے۔ یہ اسباب ممرضہ ان چاروں مزاجوں پر حملہ ور ہوتے ہیں۔ تو اس میں سے پہلے ہم ذکر کریں گے سوء مزاج ہار، یعنی کہ گرم سوء مزاج کو، کہ بھئی یہ جب گرم سوء مزاج پر حملہ ور ہوتے ہیں نا اسباب ممرضہ، تو وہ کتنے طریقوں سے یا ان کے کتنے طریقے ہیں حملہ ور ہونے کے۔ تو مختصر مگر اہم یہ ہے کہ اسباب سوء مزاج ہار کے یا اسباب ممرضہ جو سوء مزاج ہار پر حملہ ور ہوتی ہے، وہ 5 طرح کی ہوتی ہے۔ 5 طرح پر یا 5 طرح کے ساتھ وہ سوء مزاج گرم پر حملہ ور ہوتی ہے، یعنی کہ گرم مزاج میں سوء مزاج پیدا کرتی ہے۔ ان میں سے پہلے کہ سوء مزاج ہار کے اوپر، یا یہ جو گرم مزاج میں سوء مزاج پیدا کرتے ہیں اسباب ممرضہ، وہ 5 طرح کے پیدا کرتے ہیں، یا 5 قسمیں ہیں اس کی۔ قسم اول کو کہتے ہیں حرارت تجاوز عن الحد، یعنی کہ ایسی حرارت، مزاج میں ایسی حرارت پیدا کرنا جو حد سے تجاوز کر جائے۔ اور حد سے تجاوز کرنے کے لیے جب مزاج میں اتنی حرارت پیدا ہو کہ وہ اپنے حد حدود سے تجاوز کرے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ یا تو وہ امور نفسانیہ میں سے ہوگا، یا امور نفسانیہ کی قسم ہے غصہ۔ غصہ جب انسانی مزاج کے اوپر، جب ایک انسان غصہ ہوتا ہے اور اس کا غصہ اتنا شدت اختیار کر لیتا ہے کہ وہ حرارت غریزیہ کے اوپر غالب آ جائے، جو اس کی اصلی حرارت ہے اس کے اوپر غالب آ جائے، اور حرارت غریزیہ کے اوپر حرارت غریبیہ کا غلبہ آ جاتا ہے، تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ یہ آپ کے مشاہدے میں ہوگا کہ جب انسان حد سے تجاوز کر لیتے تو تجاوز کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ اور یہ سابقہ کی قسم ہے کہ سابقہ کی اقسام کیا تھے کہ وہ پہلے اجتماع مواد کرتا ہے، اور اجتماع مواد میں سے ایک دوسرے کے اوپر غلبہ حاصل کرتا ہے۔ جب غلبہ حاصل کرتا ہے تو تعفن پیدا ہوتا ہے، تب جا کے اس میں سے واصل عمل کر کے بخار پیدا کرتا ہے۔ تو دوسری قسم ہے حرکت تجاوز عن الحد، کہ وہ اپنے بدن کو اتنی حرکت دے، اتنی کثرت سے کام کرے، اتنا زیادہ کام کرے کہ اس کی جو اپنی حرارت بدن کی ہے وہ گر جائے، اور اس کے اوپر حرارت غریبیہ غالب آ جائے، تو اس صورت میں بھی انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ سوء مزاج گرم کی، گرم کی دوسری قسم کو کہتے ہیں حرارت بالفعل۔ حرارت بالفعل یہ بادی کی قسم ہے۔ حرارت بالفعل اسے کہتے ہیں کہ انسانی وجود کو، گرم مزاج کو حرارت پہنچے اس حساب سے، یا تو وہ دھوپ میں کام کرتے ہوئے وہ دھوپ زدہ ہو جائے، دھوپ کی حرارت اس کی اپنی حرارت غریزیہ کے اوپر غالب آ جائے،
یا کوئی وہ آگ کے ساتھ یا آگ کا کام کرتا ہے کہ آگ کی گرمی اس کی بدن کی گرمی کے اوپر غالب آ کر اسے بیمار کر دیتی ہے۔ تیسری قسم ہے حرارت بالقوت کی، سوئے مزاج گرم کی تیسری قسم ہے حرارت بالقوہ۔ حرارت بالقوہ اسے کہتے ہیں کہ وہ یا تو گرم غذاؤں کو کھائے یا گرم دواؤں کو کھائے یا گرم ضمادات لگائے۔ حرارت بالفعل کی مثال اسے کہتے ہیں کہ حرارت بالفعل میں کہ جب وہ بحال خود گرم ہو، بحال مطلب کہ اس کے ساتھ جو حالت ہے اسی میں گرم ہو، جب اسے جی کر دے تو حالت ختم ہوگی۔ اور بالقوت کی مراد یہ ہے کہ وہ ایسی نہیں ہو کہ وہ گرم گرم چیزیں کھائے۔ حرارت بالقوت، حرارت بالقوت اس کو کہتے ہیں کہ یہ گرم غذاؤں کو استعمال کرے یا گرم دواؤں کا کھانے کی ہو یا پینے کی ہو یا گرم ضمادات کرے۔ گرم ضمادات مطلب گرم مرہم پٹی کرے۔ ابھی گرم سے مراد یہ نہیں کہ وہ کھانے میں آگ کھائے یا پینے میں آگ پیے یا اپنے اوپر وہ لگائے، آگ کی پٹیاں لگائے، آگ کی مرہم پٹی کرے، نہیں، کہ وہ دوا ہو یا غذا ہو یا مرہم پٹی ہو وہ تاثیر میں گرم ہو، کہ اس سے جو اثر پیدا ہوتا ہے نا وہ بدن میں حرارت پیدا کرے۔ اسی صورت میں بھی انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ چوتھی قسم ہے تقاصف المسام، یعنی کہ مسامات کا بند ہونا۔ انسان کے وجود کے اوپر جتنے بھی مسامات ہیں جہاں سے پسینہ خارج ہوتا ہے وہ جب بند ہو جائے اور حرارت غریزیہ جو مناسب مقدار میں بدن کے لیے پسینے کے ساتھ خارج ہونا مفید تھی، جب اس کا افادہ یعنی کہ جب مسامات بند ہو جائے اور اس کا پسینہ نہ نکلے اور بدن کو افادیت نہ پہنچے، تو اس صورت میں بھی انسان کیا ہو جاتا ہے، حرارت غریزیہ بدن کے اندر محبوس ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، اور اسی بندش کی وجہ سے بھی انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ پانچویں اور آخری قسم ہے عفونت، جب مواد آپس میں اجتماع مواد کے بعد جب حرارت مزاج گرم میں جب وہ عفونت پیدا ہو جاتی ہے جس میں سے مواد گلنا سڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اسی صورت میں بھی حرارت غریزیہ کے مغلوب ہونے کے بعد تو اسی صورت میں بھی انسان کے اوپر بیماری آ جاتی ہے، مطلب انسان کی بخار ہو جاتی ہے۔ تو اسباب مزاج حار کے 5 ہے، اسباب سوئے مزاج حار کے 5 ہے جس کو ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم سرد مزاج کے اقسام کو اور گرم خشک اور تر مزاج کے اقسام کو بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے اور ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔